پیارے ناظرین، ایک ایسا لمحہ تصور کریں جب ایک پوری قوم جو کبھی دنیا پر حکمرانی کرتی تھی اب ایک دیو قامت جنگجو کے خوف سے کانپ رہی ہو، جب ان کے مقدس ترین خزانے تابوت سکینہ بھی دشمن کے قبضے میں جا چکے ہوں اور میدان جنگ میں ہزاروں سپاہیوں کے بیچ کوئی ایک شخص بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرے سوائے ایک چرواہا لڑکے کے جس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ذرہ، صرف ایک گلول اور اللہ پر یقین۔ وہی لڑکا تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے اگلے لیڈر بنے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا، ان کے ساتھ رہے اور انہیں ایک قوم کی طرح جوڑے رکھا۔ اسی دور میں انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی محفوظ کر لیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور 10 کمانڈمنٹس تھے اور دیگر مقدس چیزیں بھی موجود تھیں۔ لیکن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حالات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کے پاس کوئی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں تھی۔ قبائل آپس میں پاور حاصل کرنے کے لیے لڑنے لگے اور یونٹی ختم ہو گئی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ہر قبیلہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ کوئی لا اور ڈسپلن باقی نہ رہا۔ اسی زمانے میں فلسطین کے قریب ایک قوم آباد تھی جنہیں فلسطی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل سمندری لوگ تھے اور یونان کی طرف سے آ کر یہاں سیٹل ہوئے تھے۔ ان کے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، خاص طور پر آئرن ویپنز بنانے میں۔ وہ لوہے کو پگھال کر مضبوط تلواریں، ڈھالیں اور مختلف قسم کے ہتھیار بناتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل زیادہ تر برونز استعمال کرتے تھے جو لوہے کے مقابلے میں کمزور تھا۔ انہوں نے اپنی یہ سکل بنی اسرائیل سے چھپا کر رکھی۔ بنی اسرائیل اپنے ہتھیار بنوانے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے جس سے فلسطینیوں کو ان کی کمزوری کا اندازہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے بنی اسرائیل کے 5 بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ان کے زیر اثر آ گئے۔ فلسطینیوں نے ان پر ہیوی ٹیکسز لگا دیے اور سخت رولز نافذ کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے تابوت سکینہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا جو بنی اسرائیل کے لیے بلیسنگ اور وکٹری کی علامت تھا۔ بنی اسرائیل اسے ہر جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا کرتا تھا۔ فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کی عبادت گاہوں کو بھی ڈسٹرائے کر دیا اور اپنا کلچر ان پر مسلط کرنے لگے، جس سے بنی اسرائیل مزید گمراہی میں چلے گئے اور بت پرست بننے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کئی نبی بھیجے جنہوں نے آ کر انہیں وارن کیا، اللہ کی طرف واپس آنے کا کہا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی بلکہ کچھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کا حال بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ فلسطین کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے اور ان سے لڑنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان میں ایک بہت طاقتور جنگجو تھا جس کا نام جالوت تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، جسم بہت مضبوط تھا اور اس کا ذرہ سورج کی روشنی میں چمکتا تھا اور اس کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ اکیلا کئی فوجیوں کو شکست دے سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ خوف کی علامت بن چکا تھا۔ وہ کئی بار فلسطین سے جنگ کر چکے تھے لیکن ہر بار انہیں شکست ہوئی تھی اور ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے۔ اس سب کے بعد بنی اسرائیل نے امید چھوڑ دی اور وہ اپنے بچوں کو ماضی کے قصے سناتے تھے۔ وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے اور فلسطین میں ان کی حکومت تھی۔ وہ کہتے تھے، وہ بھی کیا دن تھے جب ہم طاقتور تھے
اور یہاں ہمارا راج تھا۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل میں ایک نیک عورت حنا تھی جن کی کافی عرصے سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے دل کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے۔ ایک رات انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا عطا ہوا۔ انہوں نے اس بچے کی پرورش کی اور پھر اسے ایک عبادت گاہ میں ایک عالم کے پاس چھوڑ دیا جہاں اس کی تربیت ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے عبادت گزار بن گئے اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ ایک رات اس لڑکے نے سنا کہ کوئی اسے شموئیل کہہ کر پکار رہا ہے۔ وہ اپنے استاد کے پاس گئے لیکن انہوں نے اسے نہیں بلایا۔ جب یہ آواز کئی بار آئی تو استاد سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کال ہے۔ اسی طرح ان کا نام شموئیل رکھا گیا اور یہیں آگے چل کر حضرت شموئیل علیہ السلام بنے۔ پھر ایک دن اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام پر پہلی وحی نازل کی اور انہیں نبی بنا دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاز نافذ کیے اور بت پرستی ختم کی اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا۔ انہوں نے قبائل کو متحد کیا اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ بنی اسرائیل نے ان سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ بنی اسرائیل حیران ہوئے کیونکہ وہ نہ امیر تھا اور نہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اللہ نے اسے اس کے علم اور طاقت کی وجہ سے منتخب کیا۔ پھر طالوت یعنی سول نے ایک مضبوط فوج تیار کی اور راستے میں ایک دریا کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا۔ حکم دیا جو زیادہ پانی پیے گا وہ ساتھ نہیں جائے گا، صرف وہی لوگ باقی بچے جو صبر اور ڈسپلن والے تھے۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو جالوت نے مقابلے کا چیلنج دیا، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تب ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے شیر اور ریچھ کو مار چکے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ انہوں نے ذرہ پہننے سے انکار کیا اور صرف ایک گلیل اور چند پتھر لے کر میدان میں اترے۔ انہوں نے ایک پتھر پھینکا جو سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ اس کے بعد دشمن فوج میں پینک پھیل گیا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ بنی اسرائیل کو عظیم وکٹری حاصل ہوئی۔ بعد میں طالوت حسد میں مبتلا ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمیشہ صبر اور فارگیونیس کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار طالوت ایک جنگ میں مارا گیا اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا، ایک مضبوط کنگڈم قائم کی اور یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ایکسٹرا آرڈنری آواز عطا کی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لوا نرم ہو جاتا تھا اور وہ ان سے بہترین ہتھیار بناتے تھے۔ وہ نہایت عبادت گزار تھے، ہر دوسرے دن روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ وہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور اسی دوران انہوں نے شیر اور ریچھ کا مقابلہ کر کے انہیں مارا تھا۔ لیکن دوستو، جہاں ایک طرف یہ نورانی تجربات تھے، وہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے ان کے عدل و انصاف کا امتحان لیا۔ یروشلم کا وہ محض محراب جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے تھے، وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی
حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ایک دن لوگوں کے فیصلے کرتے اور ایک دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے پہرے داروں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہو۔ رات کا وقت تھا، چراغ کی مدھم روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک آواز آئی جیسے کسی نے اونچی دیوار سے چھلانگ لگائی ہو۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ دو اجنبی شخص آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلا احساس خوف کا تھا، مگر انہوں نے فوراً کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے۔ پھر ایک نے کہا، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، اور یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی اسے دے دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ ابھی الفاظ مکمل ہوئے ہی تھے کہ وہ دونوں غائب ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ فرشتے تھے اور یہ ان کا امتحان تھا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور 40 دن تک توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتے نے آ کر ان کو ان کی وفات کی خبر دی اور وہ اس دنیا سے عبادت کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی، جنہیں اللہ نے ایک عظیم سلطنت عطا کی، ایسی سلطنت جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ سبسکرائب پلیز۔